آج کا ہم درس قرآن و حدیث منعقد کر رہے ہیں۔ حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر نصف بہادر آباد چورنگی میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مختلف علمی و اصلاحی موضوعات زیر گفتگو رہتے ہیں۔ آج بھی ایک ہاٹ ٹاپک ہے ہمارا موضوع گفتگو، اور خاص طور پر ہمارا جدید اور نوجوان طبقہ جو ہے اس حوالے سے بڑے سوالات کرتا رہتا ہے اور مطمئن ہونے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں جو نوجوان جابس کرتے ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہمارے جو حضرات اور خواتین جابس کر رہے ہوتے ہیں، یا کالجز یونیورسٹیز میں ہمارے جو طلبہ ہوتے ہیں، ان کو اس قسم کے سوالات یعنی کہ انکار حدیث پر بہت سارے سوالات اور بہت سارے اشکالات کا سامنا رہتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انکار حدیث پر دلائل کا علمی و تاریخی جائزہ، اور اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ فتنہ انکار حدیث کے عوامل و مضمرات، نمبر 2 حدیث و سنت میں فرق، نمبر 3 حدیث کی استنادی حیثیت قرآن کی روشنی میں، نمبر 4 انکار حدیث عقل کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے مدرس جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی کے مفتی و استاد الحدیث جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہیں۔ آج کی نشست کی ہماری ترتیب کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ مفتی صاحب کا درس قرآن و حدیث مذکورہ موضوع پر ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ سوالات انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح تحریری ہوں گے اور ان سب سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب عرض فرمائیں گے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي۔ بمصطفیٰ برساخ فیشرا کے دین ہم اوست، بمصطفیٰ برساخ فیشرا کے دین ہم اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ گرامی قدر عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، ہر طرف عملی اور علمی فتنوں کا ایک واویلا ہے اور ایک پھیلاؤ ہے۔ صحیح راستہ دکھانے والے لوگ اور صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ کم ہیں، اور گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ زیادہ ہیں، اور یہ آخری زمانے کی علامت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ لوگ ہوں گے دعات علی ابواب جہنم، کہ جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے دربانچی اور بلانے والے ہوں گے، اور لوگوں کو جہنم کی طرف، گمراہی کی طرف بلاتے ہوں گے۔ تو آج کل کے عظیم فتنوں میں ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اس حوالے سے کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے کہ اس کے دلائل کچھ بہت بڑے مضبوط ہیں اور علمی میدان میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے دلائل کو سمجھنا اور اس کی جواب دہی کوئی مشکل کام ہے، اس حوالے سے نہیں، بلکہ اس حوالے سے کہ اس فتنے کے پیچھے جو نظریات ہے وہ انسان کو آزادی کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے آزادی چاہتا ہے، جہاں اس کو آسانی نظر آئے، جہاں وہ حدود و قیود سے آزاد ہو اور اپنے من چاہے زندگی گزارے، تو اس طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔
تو اس وجہ سے کہ اس فتنے کا بنیاد ہی اتباع ہوا پر ہے، خواہشات کے اتباع پر ہے، انسان کو ایک کلم کلا اختیار دینا اور اپنی زندگی اپنی چاہت کے تحت گزارنے کا مکمل اختیار دینا، یہ اس فتنے کے تحت ممکن ہے، بآسانی اس میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو انسان اپنی طبعی جبلت اور جو بہیمیت کی صفات انسان میں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایک درمیانی درجے کی چیز بنائی ہے، اگر اس پر عقل غالب ہو خواہشات پر تو فرشتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور فرشتوں کی خصلتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے شہوات اس کے عقل پر اور روح پر غالب ہو تو وہ حیوانیت کی طرف جاتا ہے۔ تو انسان کا اپنا میلان یہ حیوانیت کے جذبات کی طرف زیادہ ہے، عقل اور روح کی طرف اس کو باقاعدہ لانا پڑتا ہے بتکلف۔ تو اس فتنے کے تحت چونکہ اس جذبے کی مکمل تسکین ہوتی ہے جو انسان کا بہیمی اور حیوانی جذبہ ہے، تو اس وجہ سے اس فتنے میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہوئے ہیں۔ یہ فتنہ ہے کیا، اور اس فتنہ کی روح سے دین کا تصور کیا ہے، اور پھر جو بنیادی موضوع ہے آج کا ہمارا کہ انکار حدیث کیوں کیا گیا، اور اس کے پیچھے معقول وجوہات جو لوگوں نے بیان کی وہ کیا وجوہات ہے، اور ان وجوہات کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دین کا ایک تصور پیش کرتے ہیں ان نظریات و افکار کی روشنی میں جو منکرین حدیث نے پیش کیا ہے۔ منکرین حدیث کے جو سرخیلہ اور پیشوا ہے، ان کی کتابیں، چند کتابیں اگر آپ اٹھائے تو اس سے پورا تصور ان کا آ جاتا ہے دین کے بارے میں۔ غلام احمد پرویز کی کئی کتابیں ہیں، ایک ان کی تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے، اور ایک ان کا ایک ماہنامہ شائع ہوتا تھا طلوع اسلام کے نام سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حدیث سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے مقام حدیث، اور ایک اجتماعی مسلمانوں کے اجتماعی نظام اور حکومت کے قوانین اور طریقہ کار سے متعلق ایک کتاب ہے ان کی نظام ربوبیت کے نام سے، اور ایک ان کے خطوط ہے سلیم کے نام سے جو شاید ایک فرضی مکتوب الیہ تھا، خطوط پرویز بنام سلیم۔ ان 4-5 چیزوں کو اگر لیا جائے تو اس سے ان کا پورا نظریہ دین کے بارے میں سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ دین جو ہے یہ قرآن ہی ہے، اور قرآن میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ ایک استعارہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اللہ کوئی ذات ہے اور اس کی بات مانی جائے، رسول کوئی شخصیت ہے اور اس کی بات مانی جائے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے تو اس سے مراد ہے مرکزی نظام ملت، مسلمانوں کے ایک اجتماعی مرکزی حکومت، تو وہی اصل میں مطاع مطلق ہے، وہی ایسی چیز ہے جس کی ہر بات مانی جائے اور جس کی کوئی بھی بات کو رد نہ کیا جائے۔ تو مسلمانوں کے نزدیک جو آئیڈیل چیز ہے، جو مانی جانے والی شخصیت اور ذات ہے، وہ اللہ اور رسول کی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مرکزی نظام حکومت ہے۔ پھر اس مرکزی نظام حکومت کے تحت جو ذیلی افسران ہوتے ہیں، ماتحت افسران، وہ اس کے دوسرے درجے کے اتھارٹی ہے۔ تو اصل اتھارٹی نظام ملت ہے جس سے سارے نظریات اور سارے جتنی بھی زندگی گزارنے کے احکام و ہدایات ہیں وہ وہاں سے صادر ہوں گے، وہاں سے لیے جائیں گے، اور جو مجاز افسران ہیں نیچے وہ اس کو لاگو کریں گے، نافذ کریں گے۔ اب یہ جو مرکزی نظام ملت ہے یہ کسی بھی قسم کے حدود و قیود کا پابند نہیں ہے، یہ کسی بھی چیز کو کسی بھی وقت جائز کہہ سکتی ہے اور کسی بھی چیز پر پابندی لگا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا عملی نمونہ اپنے زمانے میں دیا تھا، جو ایک خاص طرز زندگی جس میں عبادات کا بھی ایک سلسلہ تھا اور اخلاقیات سے متعلق بھی باتیں تھی، آپس کے میل جول اور معاشرت رکھنے سے متعلق بھی ہدایات تھی، اور کچھ حکومت اور اجتماعی نظم چلانے سے متعلق بھی ہدایات تھی۔ تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں تھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تھی اور عبوری دور کے لیے تھی، اور ان کے ختم ہونے کے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں اس کو حصہ بنانے پر مجبور ہو اور یہ کوئی تقاضا ہو کسی دین کا۔ تو مرکزی نظامی ملت اور حکومت اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، اور جو کچھ اس زمانے میں ہوا ہے یہ اس زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ اب ہمارے لیے جو دین ہے ہمارا اپنا ایک مرکزی نظام حکومت ہوگا،
جیسے کہ ہماری اسمبلی اور سینٹ کے لوگ، اور یہی ہمارا دین ہوگا، یہ لوگ جو کچھ پاس کریں گے تو وہی ہوگا، اور یہ لوگ بالکل آزاد ہے، یہ عبادات میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں کہ نماز کو 5 وقت کی بجائے 1 یا 2 وقت کر لیں، نماز کے رکعات اور جو طریقہ کار ہے اس میں بھی وہ تبدیلی کر سکتے ہیں، اور اخلاقیات سے متعلق بھی ضابطے وضع کر سکتے ہیں، حدود و قصاص اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس میں بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی قانون وہ طے کر سکتے ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں احادیث میں بیان ہوئے ہیں یہ اس زمانے کی تاریخی باتیں ہیں جو آج کل قابل عمل نہیں ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ان کا کہنا اور لکھنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقاعدہ ایک ذات کی شکل میں ایک موجود ہو، بلکہ اللہ سے مراد چند صفات ہے، اچھے صفات جو انسان اپنے اندر لائے اور اس سے اس کی انسانیت مکمل ہو، اس میں حلم اور بردباری آ جائے، اس میں عفو و کرم کی صفتیں آ جائے، اس میں سخاوت آ جائے، اور اس میں اچھی صفات جتنی بھی انسانی صفات ہیں، ہمدردی، خیرخواہی دوسروں کے ساتھ، یہ چیزیں آ جائے تو ان صفات کمال کا نام ہی اللہ ہے، اللہ کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وہ ان کے اس وقت کے تقاضے کے تحت تھی، وہ کوئی قیامت کے لیے اور ابد الآباد تک کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے تو اسی پر ہم چلیں، بلکہ ہم اپنی مرضی سے اپنے طریقہ کار وضع کریں گے۔ پھر اس کے تحت ہر چیز کی الگ الگ انہوں نے ایک شکل پیش کی۔ نماز کے بارے میں کہا کہ یہ نماز کا جو طریقہ مسلمانوں میں رائج ہوا ہے یہ تو ایک وہ پوجا پاٹ ہے جو ہر مذہب میں ہوتا ہے، تو یہ کوئی دین تو نہیں ہے۔ نماز اصل میں مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے اور باہمی مشورے کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ محلے کے لوگ جمع ہو اور وہ آپس میں اہم امور پر جو دنیاوی امور ہے اس پر مشاورت کریں۔ حج کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ حج کوئی عبادت نہیں ہے جس کے لیے لوگ پیسہ خرچ کریں، حج مسلمانوں کی ایک عالمگیر اجتماع ہے، اور حج میں جو قربانی ہوتی ہے یہ مسلمانوں کو چونکہ وہاں جمع ہوئے ہوں گے تو ان کو دعوت کھلانے کی اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کا ایک انتظام ہے، تو حج بھی عبادت کا پہلو اس میں کوئی نہیں ہے، ایک اجتماع ہے جس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں پوری دنیا سے اور اپنے دنیاوی امور کو ڈسکس کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ آخرت سے متعلق کہتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان مر جائے گا تو اس کے بعد اٹھے گا تو اس کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ ساری فضول باتیں ہیں۔ آخرت سے مراد ہے مستقبل کے لیے پیش بینی اور مستقبل کے لیے پہلے سے انتظام کرنا۔ مسلمانوں کی جو صفت آئی ہے وہ بالآخرت ہم یوقنون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک پلان اور لائحہ عمل بناتے ہیں، یہ مسلمانوں کی صفت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت کوئی اور زندگی ہے جس میں انسانوں کو پھر اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جنت جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان جائیں گے اور برے لوگ اپنے برے اعمال کے بدلے پائیں گے اور نیک لوگ اچھے بدلے پائیں گے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنت اور جہنم یہ انسان کے نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، اگر وہ تنگی اور تکلیف اور ٹینشن میں ہے تو یہ جہنم میں ہے، اور اگر وہ خوشی اور راحت میں ہے تو یہ جنت میں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ فرشتے یہ کوئی الگ سے مخلوق کوئی وجود نہیں ہے، فرشتے یہ چند کائناتی طاقتوں کے نام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تو حضرت آدم بھی کوئی وجود نہیں ہے، یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ حضرت آدم اور حوا کوئی دو انسان نہیں تھے کہ وہ واقعی جنت میں گئے پھر جنت سے نکالے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک استعارہ ہے اس بات سے کہ انسان جب انفرادی زندگی سے نکلتا ہے اور اجتماعی زندگی شروع کرتا ہے تو وہ کس طرح گزارے، اور فرشتوں کا جو حضرت آدم کو سجدہ کرنا تھا تو یہ کوئی واقعی ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم ایک جسم کی شکل میں انسان کی شکل میں تھے اور فرشتوں نے سجدہ کیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کائناتی طاقتیں انسان کے لیے مسخر ہو۔ تو جتنے انسان اپنے لیے کائناتی طاقتیں اور جو تکوینی حقائق ہے وہ اپنے لیے مسخر کرے اور اس سے استفادہ کرے، اور سائنس میں جتنے لوگ ترقی کریں گے تو وہ انسان کا کمال ہے، وہ کامل انسان بن جائے گا، اور جو اس میں جتنے پیچھے ہوگا تو وہ انسانیت بھی اس کی اتنی ہی ناقص ہے۔ پھر ڈاروین کے نظریے کے بھی انہوں نے تائید کی، اس کو اپنا نظریہ بنایا کہ انسان کو اللہ نے اثر نو ایک مخلوق کی شکل میں پیدا نہیں کیا، بلکہ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے ایک چیز سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور بالآخر انسانی شکل اور کیفیت میں انسان متصور ہو گیا۔
تو یہ تو میں نے بہت ہی خلاصہ بتایا، اور یہ انتہائی مستند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو کی ہے، یہ بالکل ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، باحوالہ ہے، لیکن میرے پاس اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ہر چیز کا حوالے دے دوں، تو اس میں میری طرف سے ایک ذرہ بھی مبالغہ یا کوئی غلط بیانی نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کا صرف خلاصہ کیا۔ اور اگر کسی نے دین کا ایک جامع تصور منکرین حدیث کے نظر میں دیکھنا ہو تو وہ ایک کتاب میں تجویز کرتا ہوں، فتنہ انکار حدیث، مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ چیدہ عقائد جمع کیے، بلکہ کسی نے ان سے پوچھے ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان باتوں کے بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے پہلے یہ عقائد نقل کیے ہیں، پھر اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ خلاصہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک عقیدے کو لے کر قرآن کی روح سے اس پر رد کیا ہے، اور پھر پوری دنیا کے علماء کرام کے فتاوی اس میں جمع ہے، تقریباً کچھ 1200 سے زیادہ فتاوی ہے علماء کرام کا، مختلف خطوں کے علماء کا، بر صغیر ہند و پاک کی بھی اور سعودی عرب کی بھی، اور پوری دنیا کے علماء کا، جن سب کا متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ اس جیسے نظریات والا شخص وہ مسلمان بالکل نہیں ہے، وہ قطعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے جس کے یہ نظریات ہوں۔ تو یہ ایک اجمالی خلاصہ میں نے بتایا کہ اس طریقے سے دین کا تصور بنتا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک جزوی مسئلہ نہیں ہے کہ حدیث کا انکار کر دیا تو باقی ٹھیک ہے، تو چیزیں تو ان کے ہاں بھی وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز بدل ہے۔ خدا کا رسول، خدا کا تصور وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے، رسول کا تصور وہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا تصور وہ نہیں ہے، حدیث کا تصور وہ نہیں ہے، جنت جہنم کا، آخرت کا وہ نہیں ہے، فرشتوں کا وہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا تصور ان کا مسلمانوں کے جو ہمارے عقائد ہے اس سے میل نہیں کھاتا، بالکل ایک نئی چیز ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جتنے بھی لوگ آج کل اسلام پر عمل کر رہے ہیں یہ صحیح مسلمان ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ سب لوگ جو ہے یہ دور جاہلیت میں جی رہے ہیں جو اسلام سے پہلے کے دور تھا۔ تو جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہے اس میں سے کوئی بھی فرد ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، بلکہ جاہلیت کے دور میں جی رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور صحیح مسلمان جو ہے وہ خود ہے۔ اب یہ فتنہ کہاں سے اٹھا، اس کا دماغ کہاں سے خراب ہوا؟ تو اصل بات کچھ اور تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس وقت میں دو چیزیں پوری دنیا پہ اپنی بول رہی تھی اور غلبہ پا رہی تھی۔ ایک کمیونزم کا جو نظریہ ہے، سوشلزم کا، ایک یہ نظریہ تھا جو معاشی میدان میں بہت آگے جانے والا تھا اور ہر شخص کے ذہن کو اپیل کرنے والا تھا کہ یہ بہت ہی ایک مقبول عام چیز بن جائے گی، اور دوسرا سائنس کے میدان میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا۔ ان دونوں نظریات سے یہ شخص متاثر ہوا تھا، اور پھر اس نے کوشش کی تھی کہ ان دونوں نظریات ہی کو اسلام کا نام دیا جائے اور قرآن کے نام پر ان دونوں نظریات کی ترویج کی جائے۔ تو اس کے لیے ان کے سامنے جو بھی چیز آئی بہت بے دردی کے ساتھ اس کا گردن مروڑ کر اس کو یا تو انکار کر دیا یا اس کی ایسی تعویل کر لی جو بالکل بے تکی تعویل ہے، جس کا کوئی عربی لغت سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی، عقل سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی، کسی قرینے سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کو جو ان کے نظریے کے سامنے رکاوٹ بنے تو انہوں نے بالکل اس کا انکار کر دیا یا اس میں ایسی تعویل کی جو بالکل ناقابل قبول تھے۔ تو اصل میں وہ سوشلزم کا جو اجتماعی سیاسی نظام تھا وہ چاہتے تھے کہ یہی ہو، اور ڈارون کے نظریے کے تحت انسان کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو ان دو نظریات کو قرآن و حدیث قرآن میں سمونے کے لیے پھر انہوں نے یہی سارا سب کچھ کر لیا، جس کے اجماعی ایک شکل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب اس شکل کو آپ دیکھیں تو کتنی بھیانک شکل ہے، اور اس پر اگر کوئی انسان جائے گا تو کون اس کو مسلمان کہے گا؟ جو آدمی نماز نہیں مانتا، جو آدمی زکوٰۃ نہیں مانتا، زکوٰۃ کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ ایک ٹیکس ہے، اور اس کی جو شرح طے ہے 2.5%، یہ بھی کوئی طے نہیں ہے، یہ اس زمانے کے مطابق تھی۔ اب آج کے زمانے میں حکومت اگر 20% ٹیکس لگائے تو یہ زکوٰۃ ہے، اور ٹیکس اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کا مذاق اڑایا کہ یہ لوگوں کی طرف سے وہ ٹکٹیں ہیں جو اپنے روزوں پر چسپاں کریں گے، جو اللہ کے ہاں اپنے روزے بھیجیں گے۔ تو یہ کیا فضولیات ہے مسلمان جس میں پڑے ہوئے ہیں؟ جن جن احادیث میں کچھ فضائل بیان ہوئے ہیں اعمال کے کہ جب مسلمان مصافحہ کریں گے تو قبل اس کے کہ وہ اپنے ہاتھ الگ کر لے ایک دوسرے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے خطایا اور گناہ پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، اور جو بہت سارے اعمال کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو ان کا ایسا تمسخر اور مذاق اڑایا ہے کہ وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔
تو کسی چیز کا مذاق اڑایا، کسی چیز سے انکار کر دیا، کسی چیز کی غلط تعویل کر دی، اور یہ ایک اسلام کی شکل اس نے دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ اب یہ جتنے بھی فتنے ہیں اس میں خطرناکی کی بات تو ہے ہی، لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے فتنے بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں یہ متحدہ ہندوستان جب تھا تو اس وقت پیدا ہوئے ہیں، وہ انکار حدیث کا فتنہ ہو، ختم نبوت سے انکار کا فتنہ ہو، جو بھی ہے۔ اصل میں غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ غیر مسلم آپ کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اس دنیا میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو ان کے نظریے اور دین کے مطابق ہی گزاریں۔ اب اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ اور ہر طریقہ استعمال کیا۔ کچھ مسلمانوں کو پیسے کی لالچ میں مرتد کرایا، کچھ مسلمانوں کو اپنے ہاں لے جا کر ان کے نظریات خراب کر کے مرتد کرایا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کتنے مسلمانوں کو ہم پیسے کی اور مادیت کی زور پر ورغلائیں گے اور اپنے دین سے برگشتہ کریں گے، یہ تو بہرحال تھوڑی سی تعداد ہوگی، اور اگر بہت زیادہ بھی ہو جائے تو جب تک اوریجنل اسلام اور اوریجنل مسلمان موجود ہو تو یہ لوگ پھر ان کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ایسا کرے کہ یہ اسلام ان سے گم کر دے کہیں بالکل، کہ وہ اسلام کو پائے ہی نہ۔ اگر کوئی آدمی گمراہ ہو جائے اور وہ کسی وقت میں اکتا جائے اپنی گمراہی سے اور مایوس ہو جائے اور وہ دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہے تو اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو وہ لے سکے، اسلام کا کوئی واضح تصور نہ ہو جس کی وہ پابندی کر سکے اور جس کو اپنی زندگی کا طریقہ کار بنا سکے، بلکہ اسلام گم ہو جائے اس سے بالکل، اور وہ گھوم گام کے پھر ہمارے پاس آ جائے۔ تو اسلام کے جڑ کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے فتنے پھر آئے۔ اب آپ سوچیں کہ جو آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہو جس کی میں نے ابھی حکایت کی آپ کے سامنے، تو اس جیسے آدمی کے پاس اگر کوئی آئے گا تو وہ اسلام کی کیا اوریجنلٹی اور کیا اصلیت پائے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ کہے گا کہ اس سے تو ہمارا اپنا دین جس میں ہم تھے وہی اچھا تھا، لہٰذا جس میں ہم گئے تھے تو وہی رہو۔ تو اصل میں مسلمانوں کو مستقل طور پر گمراہ رکھنا کہ کسی بھی طرح ان کو راستہ ہی نظر نہ آئے، تو اس کے لیے فتنے وجود میں آئے ہیں۔ اور انہی فتنوں میں ایک فتنہ انکار تقلید کا بھی ہے کہ جب سلف سے اور گزرے ہوئے علماء کرام سے آپ کا اعتماد ٹوٹ جائے گا اور ہٹ جائے گا تو آپ کو کوئی ایسی شخصیات نہیں ملیں گی جس کو آپ آئیڈیل سمجھیں۔ تو اپنے ذہن سے جو آپ سمجھیں گے وہی آپ کے نزدیک اسلام ہوگا، وہ آپ کچھ اور سمجھیں گے، میں کچھ اور سمجھوں گا، زید اور عمر کچھ اور سمجھے گا، تو ایک افراتفری کی اور ایک اختلاف و انتشار کی کیفیت ہوگی، تو اس میں بھی کوئی صحیح راستے کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اس امت کو حدیث سے کاٹا جائے، اس امت کو اپنے سلف اور مجتہدین سے کاٹا جائے، اس امت کو مفسرین سے تعلق اس کا ختم کیا جائے، تو تب یہ امت صحیح طریقے سے مکمل گمراہ ہوگی، جس کے بعد ان کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن جب تک قرآن اپنی جگہ موجود ہو، اس کی تفسیر اپنی جگہ مفسرین کے موجود ہو، مجتہدین کے اجتہادات اور باتیں اپنی جگہ موجود ہو، صحابہ کرام کی عملی زندگی موجود ہو، سیرت طیبہ کی شکل میں عملی زندگی ان کے سامنے ایک مثال موجود ہو، اور حدیث اور قرآن کی تشریح کی صورت میں حدیث موجود ہو، تو مسلمان کسی بھی وقت اپنے دین کی طرف واپس آ سکتے ہیں اور پھر صحیح مسلمان بن سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات ہی کو ختم کرو ابتدا سے کہ اسلام کا تصور ہی نہ رہے، تو ظاہر ہے لوگ پھر کہاں جائیں گے، ہماری طرف ہی آئیں گے۔ تو ان فتنوں کے پیچھے جو اصل فتنہ ہے اور مقصد ہے وہ یہی ہے۔ اب آج کے موضوع کے اس تمہیدی بات کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم اس موضوع کو اگر بہت سمپلیفائی کرنا چاہے، آسان کرنا چاہے، تو یہ بہت آسان موضوع ہے۔ اس موضوع کا جو بنیاد ہے نا وہ 3 باتوں پر ہے۔ اگر وہ 3 باتیں کسی کی سمجھ میں آ جائے تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ انکار حدیث کا نظریہ بالکل غلط ہے، عقل کی روح سے بھی غلط ہے اور قرآن کی روح سے بھی غلط ہے، اور یہ ہے کہ حدیث کو حجت ہونا یہی اسلام عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ کیا انبیاء کرام پر ان کتابوں کے علاوہ جو ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی اس کے علاوہ بھی کوئی وحی آئی ہے یا نہیں؟ تو کتاب کے علاوہ بھی کوئی وحی کسی پیغمبر پر آئی ہے یا صرف وہ کتاب ہی وحی تھی اللہ کی طرف سے جو اس کو دی گئی تھی؟
ہم اس کو اپنی تعبیر میں اس امت کے حوالے سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، کیا وہ صرف قرآن ہی کی شکل میں ہے یا قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ان کو ہوئی ہے؟ اب اس بات کے بعد پھر یہ بات کہ اگر کوئی اور وحی ہوئی ہے تو وہ وحی دلیل اور حجت ہے جیسے کہ قرآن دلیل ہے ہمارے لیے یا نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد ایک تیسری بات آئے گی کہ اس وحی کو اگر حجت مان لیا جائے تو اس کے نقل کرنے کے جو ذرائع ہے اس میں ہمیشہ وہ متواتر طریقے سے وہ وحی جو حدیث ہے وہ منتقل نہیں ہوئی، بلکہ اکثر جو احادیث ہے 95% سے اوپر وہ خبر واحد ہے اور کچھ فیصد وہ خبر مشہور اور متواتر ہے۔ خبر واحد کا مطلب ایک آدمی کے نقل کرنے سے کوئی چیز ثابت ہونا، کہ آپ کو ایک آدمی کوئی بات بتائے تو یہ خبر واحد ہے۔ تو احادیث کا جو اکثر حصہ ہے وہ خبر واحد کے طریقے پر آیا ہے، اور خبر واحد سے زیادہ جو علم کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے وہ ظن گمان ہے، جس کو ہم گمان کہتے ہیں، عربی میں اس کو ظن کہتے ہیں، ظن غالب کی اصطلاح اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو کیا وہ ظن غالب یا ظن کا جو مرحلہ ہے علم کا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کو حجت اور دلیل تسلیم کیا جائے؟ تو یہ 3 باتیں ہیں اس ترتیب سے۔ اس میں پہلی بات کو ہم لے لیتے ہیں کہ کیا انبیاء پر ان کی کتابوں کے علاوہ بھی وحی آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے، اور ہر پیغمبر پر اس کو دی ہوئی کتاب کے بغیر بھی وحی آئی ہے۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، اور جو کتابیں نازل ہوئی ہے ٹوٹل وہ 104 ہیں، جس میں 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ ان 100 صحائف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے صحائف ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی پیغمبر وحی کے بغیر تو پیغمبر نہیں بن سکتا۔ کسی پیغمبر میں اور ایک عام انسان میں ایک ہی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور باقی انسانوں کو وحی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص پیغمبر بن جائے اور اس کو اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو، لہٰذا ان تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اب وہ وحی کتاب کی شکل میں تو ہر پیغمبر کے پاس نہیں آئی، اس لیے کہ ہر نبی وہ صاحب کتاب نہیں ہے کہ اس کو کتاب ملی ہو۔ کتاب تو چند انبیاء کو ملے ہے، لیکن وحی سب کو آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے اور جنت میں جب ہوتے تو ان کے ساتھ کئی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکالمے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تو یہ وحی تھی جو اللہ کی طرف سے ان کو ہوئے۔ جب ان کو زمین پر اتارا جا رہا تھا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اہبطوا منها جميعا، یہ بھی وحی تھی جو اللہ کی طرف سے تھی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس طرح فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا تو اس سے پہلے ایک مرحلہ تھا کہ حضرت آدم کو علم دیا گیا، وہ علم جس طریقے سے دیا گیا وہ بھی وحی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر ان سے جب کوئی وہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کلمات سکھائے گئے، تو وہ کلمات بھی اللہ کی طرف سے وحی تھے۔ اب یہ ساری چیزیں وحی تو تھی لیکن کتابی شکل میں تو نہیں تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے ان کو ایک لکھی ہوئی کتاب دی گئی تھی اور اس میں ساری باتیں تھیں۔ یہ تو موقع محل کے مناسبت سے جو بات سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق ان کو کوئی ہدایت فرما دی، کوئی حکم دیا۔ تو یہ وحی ہے لیکن کتاب نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی دعوت سے مایوس ہوئے اور قوم کے لیے بد دعا کر لی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائے اور اس میں چند لوگوں کو سوار کرے اور باقی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو اسی اثنا میں اسی دورانیہ میں جو باتیں حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یقیناً کتاب کے بغیر تھی، ویسے ہی باتیں تھیں، کتاب کی شکل میں نہیں تھی، لیکن وہ ساری باتیں وحی کی صورت میں تھیں۔ کشتی بنانے سے متعلق ان کو جو ہدایت دی گئی، ان کے بیٹے سے متعلق جو بات کی گئی انہ لیس من اہلک،
اور اس کے قوم سے متعلق جو بات کی گئی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور بہت ساری جو باتیں ہوئی، تو یہ وحی تو تھی لیکن کتاب نہیں تھی۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی باتیں ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے ان سے، تو انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو انہوں نے بیٹوں نے کہا کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو اس پہ انہوں نے آگے ایک جملہ کہا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں سمجھتا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ کی طرف سے ان کو چیزیں دی گئی تھی، یہ وحی تو تھی لیکن کتابی شکل میں نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہ وحی تھی لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو خود ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئی وحی کے ذریعے سے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو وحی کرنے کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ وحی کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ دل میں کوئی بات ڈال دے اور پھر پیغمبر اپنی تعبیر سے اور اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ سے اس کی تعبیر کریں، تو یہ ایک طریقہ ہے وحی کا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ او من وراء حجاب، کہ کسی پردے کے پیچھے سے، کسی حائل اور رکاوٹ کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بھی گفتگو ہوئی ہے تو وہ پردے کے اور رکاوٹ کے پیچھے سے ہوئی ہے، کہ آواز تو ان کو آئی ہے لیکن کوئی ذات انہوں نے دیکھی نہیں ہے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہے یہ ساری وحی تو ہے لیکن کتاب نہیں ہے کہ کتاب ان کو دی گئی ہو، بلکہ کتاب تورات تو بہت بعد میں ان کو دی گئی۔ اور یہ جو باتیں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی گئی تھی حائل اور رکاوٹ اس درخت کے پیچھے سے، تو وہی باتیں تھی جس کے نتیجے میں وہ فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے دعوت دی، اور فرعون نے جب انکار کیا تو ان کے اوپر ہلاکت کا فیصلہ ہوا۔ تو وہ وحی جو کتاب کے بغیر تھی اسی سے ان کا پیغمبر ہونا ہوا، اسی سے وہ ان کے بھائی پیغمبر بن گئے، اسی سے وہ پیغام لے کر اپنے قوم کے پاس گئے، اور جب قوم نے نہیں مانی بات تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مستحق عذاب ٹھہرایا، اس وجہ سے کہ انبیاء کو کتابوں کے بغیر بھی وحی ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دل میں بات ڈالی جائے، اپنی تعبیر سے پیغمبر اس کو بتائے۔ دوسری یہ ہے کہ من وراء حجاب، کہ آواز تو آئے لیکن کسی ذات کا ملاحظہ نہ ہو۔ تیسرا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کسی فرشتے کو بھیجا جائے اور وہ فرشتہ اللہ کی اجازت سے وہ بات منتقل کرے جو اللہ اس بندے کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو آیا ہے تو وہ فرشتے کے ذریعے سے ہی آیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو وحی کے ان باقی طریقوں پر آئی ہو، کہ دل میں ڈال دی گئی ہو یا کسی اوٹ اور حجاب کے پیچھے سے آواز آئی ہو، بلکہ ہر آیت فرشتے کے ذریعے سے آئی ہے، جیسے کہ قرآن میں خود بیان ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ اب فرشتے کے ذریعے سے تو قرآن آیا ہے، تو یہ جو باقی 2 ذرائع ہے اس سے کیا چیز آئی ہے؟ تو یہی وہ وحی ہے جو کتاب کے بغیر ہے، جو قرآن کے بغیر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ قرآن کی کئی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک زوج مطہرہ کو ایک بات بتائی اور ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو اس بیوی سے بشری غلطی کے تحت یہ ہوا کہ اس نے دوسری اپنی سوکن کو بات بتا دی، تو فلما نبأت به وأظهره اللہ علیہ، جیسے اس نے بات بتائی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، اور پھر انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ کیوں آپ نے یہ بات بتائی، تو اس نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو کہ علیم و خبیر ہے۔ اب یہ اس ذات نے جو خبر دی ہے جو علیم و خبیر ہے، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ پورا واقعہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اشارتاً کنایتاً کہ وہ بات
کیا تھی اور اس بیوی نے کتنی بات ظاہر کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بات ظاہر کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بتایا، وہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ کچھ ہوا تھا۔ اب یہ جو کچھ پس منظر میں ہوا یہ وحی کے ذریعے سے ہوا ہے، جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے غزوہ احزاب کے بعد جب بنو قریظہ یہود کے خلاف لڑنے کا فیصلہ ہوا اور ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ ہوا، تو اس جنگی فیصلے میں ایک اہم فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے جتنے بھی باغات ہے، درخت ہے، ہرے بھرے جو پلدار درخت ہے، اس کو بھی کاٹا جائے۔ یہ فیصلہ بظاہر عجیب سا تھا، اور قرآن کی روح سے اگر دیکھیں تو قرآن کی کسی آیت سے اس فیصلے کی تائید نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن میں تو وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فصل اور اس طرح کے جو تازہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے مفید ہے، جو درخت ہے، نباتات ہے، اس کو ختم کرنا تو فساد قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ فیصلہ اخذ کیا گیا ہو، لیکن قرآن نے اس فیصلے کے بارے میں یہ بعد میں یہ اجازت دی اور اس کی اس فیصلے کی معقولیت واضح کر لی کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے یہ اللہ کی اجازت سے ہی کیا ہے، لہٰذا اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کے درخت کاٹو اور ان کے فصل کو تباہ کرو، تو جو ہوا اور جو حکم دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب یہ وہ وحی ہے جو کتاب میں اور قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن وہ وحی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار مواقع پر ایسا ہوا ہے۔ تو وحی قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہے۔ اب یہ جب وحی آئی ہے تو اس وحی کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس وحی کی حیثیت یہ ہے کہ جب وحی ہے تو اس میں کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ کی طرف سے ایک بات ہے تو اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ واجب العمل نہیں ہے، کوئی دوسری بات اس میں نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں تھیں قرآن کے علاوہ وہ بھی وحی تھی، اور خود قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا۔ ان ہوا، اب یہ جو ہوا ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے جس کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے یہ پہلے کہیں بھی نہیں ہے، تو اس ہوا کا مرجع اور اس کا مطلب اور مراد نطق ہے، بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مطلب یہ ہوا کہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ کا بولنا ہی یہ وحی ہے جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اب قرآن جو ہے یہ رسول اللہ کا نطق نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن رسول اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ کا منطوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نقل کرنے والے ہیں، ہمیں سنانے والے ہیں اور ہمیں سکھانے والے ہیں، کلام تو اللہ کا ہے، منطوق بھی اللہ کا ہے۔ تو اس آیت میں جس نطق کو وحی کہا گیا ہے وہ قرآن کے علاوہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور ان کی باتیں ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کو معجزات کے ذریعے سے اس کی حقانیت اور اس کی سچائی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ معجزات ایسی چیز ہوتی ہے جو کوئی بھی دیکھنا اور سننے والا اور سمجھنے والا آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ آدمی جس کے ہاتھ پر غیر معمولی اور محیر العقول اور خارق العادت اور عادت اور کائنات کے جو اصول ہے اس اصول سے ہٹ کر ایک کام اس کے ہاتھ پہ ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس معجزہ سے نبی کی صداقت اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس کی صداقت ثابت ہو گئی تو ساری باتیں پھر اس کی وحی سمجھی جاتی ہے اور صادق اور سچی سمجھی جاتی ہے۔ ان ساری باتوں میں اور ان ساری چیزوں میں کچھ باتیں تو وہی ہوتی ہے جو وہ نقل کرتے ہیں کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے، اور کچھ باتیں وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے لیکن اپنی تعبیر سے وہ بتاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب وحی ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کتاب کی شکل میں وحی آئی ہے وہ معجز ہے، انسان اس جیسی وحی نہیں بنا سکتے، اور جو ان کے اپنے زبان مبارک سے جو الفاظ اور جو ہدایات صادر ہوئی ہے وہ معجز نہیں ہے، انسان اس جیسے ہدایات بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنی باتیں اس باتوں کی روپ میں دکھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں بہت سارے احادیث ایسی گڑھی تھی اور اختراع کی گئی تھی جو صحیح احادیث نہیں تھی،
اگرچہ ایسی حدیث کوئی ایک بھی نہیں رہی جس کے بارے میں یہ اشتباہ ہو کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. جو منگڑت احادیث تھی وہ بالکل الگ ہوئی ہے محدثین کی کوششوں اور محنتوں سے، اور جو صحیح احادیث تھی وہ بالکل الگ ہوئی ہے. یہ اشتباہ باقی رہا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کوشش کی ہے اور وہ کوشش وقتی طور پر کامیاب بھی ہوئی ہے. یہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیغمبر کا وہ کلام جو کتاب کے علاوہ ہے وہ معجز نہیں ہے، انسان بھی اس جیسی بات بنا سکتے ہیں. تو صرف یہ فرق ہے کہ وہ کلام معجز ہے، انسان اس کے مثل بتانے سے اور لانے سے عاجز ہے، اور یہ دوسرا کلام غیر معجز ہوتا ہے. باقی ہوتا سبھی وہی ہے، وہی کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور یہ جو دوسری بات ہے یہ پہلی بات کی تشریح ہوتی ہے. اب دیکھیں، اگر ہم یہ بات کہے جیسے کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ جو حضور کی باتیں تھی وہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو وہی حیثیت ان باتوں کو بھی دی جائے گی. تو اگر یہ اصول طے کیا جائے تو اس کی روح سے پھر قرآن بھی کوئی چیز نہیں رہتی. اس لیے کہ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلی کہ سورۃ الفاتحہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی ہر آیت کے بارے میں سوال قائم کرے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے لیے الگ سے کوئی قرآن تو نازل نہیں ہوا. اگر الگ سے قرآن نازل ہوا ہے تو اس کے لیے کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے؟ تو یہ تو ایک تسلسل آئے گا، ایک لامتناہی سلسلہ بن جائے گا. تو اس قرآن کا قرآن ہونا ہمیں رسول اللہ کی بات سے سمجھ آیا ہے، اور رسول اللہ کی یہ بات وہ ہے جو قرآن نہیں ہے، قرآن سے باہر کی بات ہے. تو قرآن سے باہر کی بات کو اگر آپ دلیل نہیں مانیں گے تو پھر قرآن بھی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن بھی کوئی یقینی نہیں ہوا. اس لیے کہ قرآن کا قرآن ہونا تو ان کی بات سے ہی ثابت ہے. تو انکار حدیث اگر کوئی کرے اس اصول کے تحت کہ رسول اللہ کی باقی باتیں وحی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو اس اصول کے تحت تو پھر قرآن بھی باقی نہیں رہتا. تو یہ بہت ہی ایک فضول قسم کی بات ہے، مطلب اس میں کوئی معنویت، کوئی معقولیت نہیں ہے. جس شخص کو اپنے پیغمبر مان لیا، معجزات کے نتیجے میں آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے بعد ان کے کلام میں پھر یہ فرق نہیں ہے کہ یہ کلام تو اس کی دلیل ہے اور یہ کلام دلیل نہیں ہے. ساری باتیں ان کی وحی ہوتی ہے اور ساری باتیں دلیل ہوتی ہیں. اب قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے. اب کتاب جو سکھائے ہے رسول اللہ نے وہ کہا ہے، کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ وہ قرآن کے اندر تو نہیں لکھا ہوا نا. جو سکھایا گیا ہے اور اس کی تشریح ہوئی وہ تو اس سے الگ ہی ہے یقیناً. تو اگر حدیث کو نہ مانا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے قرآن کی اس آیت پر کہ رسول اللہ نے جو قرآن سکھایا تھا، جو چیزیں سکھائی تھی، جو تشریح اس کی تھی، وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیت نعوذ باللہ جھوٹی ہوئی، اور اگر یہ آیت درست ہے تو یہ بات خود بخود ماننا پڑے گا ایک کامن سینس کے تحت کہ وہ باتیں بھی ایک جگہ محفوظ ہے اور وہ بھی دلیل ہے اور وہ بھی قابل اعتبار ہے. قرآن میں یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ جب ہم پڑھائے آپ کو تو آپ ہمارے ساتھ پڑھے، یعنی فرشتے کے ساتھ. اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان آیات کی بیانہ اور تشریح بھی ہم آپ کو دیں اور سکھائیں. اب وہ بیانہ اور تشریح کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ اگر وہ حدیث میں نہیں ہے اور حدیث کوئی چیز نہیں ہے تو وہ پھر کہاں ہے؟ پھر تو قرآن کی آیت کی تکذیب لازم آئے گی کہ قرآن میں جو بات ہے نعوذ باللہ وہ بات ہی غلط ہے. تو قرآن کی ان باتوں کو سچے ماننے کے ساتھ یہ ناممکن ہے کہ حدیث کا انکار کیا جائے. قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس آیت میں چاروں چیزیں بتائی گئی ہے جو اسلام کے احکام کے اصل مآخذ اور جڑیں ہیں. ایک ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو. اب کسی شخص کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات کو تسلیم کرنا. تو اللہ کی بات کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. تو قرآن کی اطاعت کا حکم تو اطیعوا اللہ میں آ گیا، اور اس میں پورے قرآن کی اطاعت کا حکم آیا جس سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اطیعوا الرسول اس کے بعد ایک مستقل چیز ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہے جو اس قرآن میں نہیں ہے، وہ رسول کے زبانی آپ کو ملے گی، تو ان چیزوں کو بھی آپ مان لو. اب اگر اطیعوا الرسول کا یہ مطلب بیان کیا جائے جیسے کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وہ باتیں تو دلیل ہے جو وہ قرآن کے مطابق کہیں،
لیکن وہ باتیں جس کا قرآن میں کوئی تذکرہ ذکر مذکور نہیں ملتا تو ان باتوں کا ہم انکار کر رہے کہ وہ کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ بھی بالکل ایک انتہائی فضول بات ہے۔ قرآن کے مطابق اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو میری بات بھی دلیل ہے، تو اس میں پیغمبر کی کیا خاصیت آپ نے بیان کر لی؟ کوئی بھی شخص اگر قرآن کے مطابق بات کہے تو ہر اس شخص کی بات دلیل ہے، تو اس میں پیغمبر کی کوئی خاصیت تو نہیں ہوئی۔ خاصیت کی جو بات ہے اور اس کے پیغمبری کا جو تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کی وہ باتیں جو قرآن میں نہ اشارتاً بیان ہوئی، نہ کنایتاً بیان ہوئی، نہ صراحتاً بیان ہوئی، کسی بھی طریقے سے قرآن نے ان باتوں کو ٹچ نہ کیا ہو اور پیغمبر نے ان باتوں کا اظہار کیا ہو، تو وہ باتیں دلیل ہو تو تب اطیع الرسول پر عمل ہوگا اور اس جملے کا کوئی مطلب نکلے گا، ورنہ اس جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا۔ تو اطیع الرسول یہ مستقل چیز ہے کہ پیغمبر بذات خود جب اللہ کی طرف سے پیغمبر بنے ہیں تو ان کی ایسی باتیں ہوں گی جو قرآن سے بالکل الگ ہے، تو ان کو بھی آپ نے ماننا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ اولی الامر منکم، جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، کہ اس امت کے علماء اور مجتہدین سب مل کر جو ایک رائے قائم کرے تو وہ بھی آپ کے لیے دلیل ہے، اور وہ بھی ایک مستقل دلیل ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہونا، حدیث میں اس بات کا ذکر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے ہٹ کر اگر وہ ایک نئی رائے قائم کر دے لیکن وہ اجتماعی رائے ہو اور اجماع امت اس پر ہو چکا ہو تو وہ بھی دلیل ہے۔ پھر چوتھے درجے میں قیاس کی بات آئی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں صراحتاً بیان نہ ہوئی ہو، اس کے بارے میں آپ کا اختلاف رائے آ جائے تو اس کو پھر اللہ اور رسول کی طرف لوٹائے، یعنی قرآن و حدیث کی طرف لوٹائے۔ اب قرآن و حدیث کی طرف جب لوٹائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اختلاف ختم ہو جائے گا، بلکہ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اس بات کو صرف اپنی خواہشات پر اس کا حل نہ نکالو، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل نکالو، اگرچہ وہ حل مختلف نکلے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی طرف جب مراجعت ہوگی تو رجوع کرنے والوں کہ عقل ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی معلومات ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی علمی مہارت ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب متفق ایک نتیجے پر پہنچے، اختلاف بھی ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے جو مجتہدین کے اختلاف کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ 4 مآخذ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، لیکن منکرین حدیث اس آیت کا کیا مطلب بتاتے ہیں؟ تو وہی ہے جو ابتدا میں نے عرض کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے مراد ایک مرکزی نظام حکومت ہے، اور وہ اولی الامر منکم سے مراد اس نظام کے تحت افسران ہیں۔ وہ افسر مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہو، وہ اس کا مطلب ہے۔ اور آپ کا مرکزی نظام حکومت بنانے والے جیسے کیسے جس طرح بھی لوگ ہو، وہی اس کا مطلب ہے۔ تو وہ جب کوئی بات بتائیں گے تو اس کی بات کو تسلیم کرو، اور پھر نیچے مجاز افسران جو کرپٹ لوگ ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ جو بات بتائیں گے تو اب اس کی اطاعت کرو۔ تو وہ اس آیت کا حلیہ بگاڑ کر یہ مطلب بتاتے ہیں۔ تو اس آیت میں رسول کی اطاعت کا الگ سے حکم دیا گیا ہے۔ اب الگ سے حکم کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، اور وہی باتیں حدیث سے، اور اسی کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ وہی ہمارے لیے دلیل ہے، اور اس کو بھی ہم ایسے ہی قابل اعتبار سمجھتے جیسے کہ قرآن کو ہم سمجھتے ہیں۔ البتہ جیسے کہ قرآن میں بعض آیات ایسی ہے جو موجب العلم اور موجب العمل دونوں ہیں، یعنی اس کے مطابق عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ آیات محکمات ہے جس کا مطلب بھی ظاہر ہے، لغوی معنی بھی ظاہر ہے، اور مرادی معنی اور جو مطلوب اور مفہوم ہے وہ بھی ظاہر ہے، جیسے کہ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جتنی بھی کچھ آیات ایسی ہے جو موجب علم تو ہے لیکن موجب عمل نہیں ہے، کہ اس پر عقیدہ تو آپ نے رکھنا ہے لیکن اس میں عمل کی کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، اور اس کے تہ میں جانے کی کوشش کرنا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جس کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جو لوگ گمراہی میں جانے والے ہیں تو وہ متشابہات کی مطلب میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ جو اہل علم ہے اور جو صحیح مسلمان ہے ان کا رویہ تو یہ ہے کہ بس صرف یہ کہے کہ آمنا کل من عند ربنا، باقی اس کی گہرائی میں نہ جائیں۔ تو اسی طرح احادیث میں بھی کچھ ایسے احادیث ہے جو موجب علم اور موجب عمل دونوں ہیں، جس کے مطابق ذہنی عقیدہ رکھنا بھی فرض لازم ہے اور عمل کرنا بھی لازم ہے، جو متواتر احادیث ہے۔
اور کچھ ایسی ہے جو موجب عمل تو ہے لیکن موجب علم نہیں ہے، یعنی اس کے مطابق اگر عقیدہ آپ کا نہ ہو اور اس کا آپ انکار کرے تو آپ دائرہ اسلام سے نہیں نکلتے، لیکن اس کیفیت کے باوجود اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو خبر واحد، خبر مشہور وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے اور وہ وحی قابل دلیل بھی ہے۔ اب اس وحی میں جو قرآن کے علاوہ ہے اس میں ہم یہ تقسیم نہیں کر سکتے کہ کچھ وحی تو حجت ہے، کچھ وحی نہیں ہے، اس لیے کہ اس تقسیم پر کوئی دلیل چاہیے۔ اگر اس روح سے آپ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے تو وہ تو سب باتیں ان کی باتیں ہیں۔ اب اس میں اگر ذیلی طور پر آپ یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو دلیل ہے یا نہیں، یہ تو اس کو ترجیح بلا مرجح کہتے ہیں، یعنی آپ ایک چیز کو ترجیح تو دے رہے ہیں لیکن کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، اور یہ عقلی طور سے ایک باطل چیز ہوتی ہے کہ دو چیزوں میں آپ بلا وجہ تفریق کریں۔ تفریق کے لیے، فرق کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں کہ اس سب کو مسترد کرو یا سب کو لے لو۔ سب کو مسترد کرنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے وحی ہے تو مسترد کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ اس سب کو لیا جائے۔ البتہ ان سب چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ایک کامن سینس، عقل عام کے تحت سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا تعلق ہدایت سے اور امت کی رہنمائی سے نہیں ہے، یہ وقتی طور پر کوئی بات تھی جو کہی گئی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے کہا ہو کہ مجھے پانی دو، کانا دو، میرا جوتا بناؤ، میرے لیے کپڑا سلا کر لاؤ، اس طرح کے بہت سارے جو بات چیت آتی ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا ہدایت سے اور وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بشری زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کو بات چیت کرنی بھی پڑی ہے، تو یہ اس قسم کی بات چیت ہے۔ اور اسی کے ضمن میں وہ مشہور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام اپنے باغوں میں قلم لگاتے تھے، دوسرے درخت کا کچھ حصہ لے کر، نر کھجور کا کچھ حصہ لے کر مادہ کھجور میں رکھتے تھے، جس کو عربی میں تعبیر کہا جاتا ہے، قلم لگانا اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اگر آپ نہ لگائے تو کیا ہوگا، اس کو چھوڑ لے۔ تو صحابہ نے وہ نہیں کیا تو پل کم آیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم لوگوں کو تمہاری دنیا کے معاملات کا زیادہ پتہ ہے، اس میں میری رائے کو اب حتمی نہ سمجھو بلکہ اپنے تجربات پر عمل کرو۔ تو اس میں واضح بات ہے کہ دنیاوی چیز سے متعلق کوئی بات کہی جائے کہ یہ چیز یوں بناؤ، یوں نہ بناؤ، یہ چیز یوں کرو، یوں نہ کرو، تو اس کا پابند صحابہ کو نہیں بنائے، امت کو نہیں بنائے۔ لیکن جو باتیں دین سے متعلق ہے، ثواب اور عقاب سے متعلق ہے، جو آخرت کی زندگی سے متعلق ہے، جو انسانوں کو اجتماعی زندگی اور ضرورتوں سے متعلق ہے، جو انسان کے اخلاق سے متعلق ہے، جو عبادات سے متعلق ہے، تو ظاہر ہے، یقینی بات ہے کہ وہ ہدایت ہی کے لیے کہی گئی تھی اور وہ ہدایت پر ہی مشتمل ہے اور وہ واجب العمل باتیں ہیں۔ اب وقت مختصر، ہم تیسرے نقطے کی طرف جاتے ہیں کہ جب یہ بات آ گئی کہ کتاب کے علاوہ، قرآن کے علاوہ وحی ہے اور وہ وحی دلیل بھی ہے، اس میں وہ تیسری بات آئے گی کہ یار وہ ہمیں قطعی طریقے سے پہنچا نہیں ہے ورنہ ہم اس پر عمل کر لیتے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ حدیث کا جو اکثر حصہ ہے یہ ظنی ہے، جو خبر واحد پر مشتمل ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ظن کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان کی پیروی کرنا یہ کسی بھی طرح آپ کو حق بات کی طرف نہیں پہنچا سکتا۔ تو حدیث جب گمان ہی پر مشتمل ہے اور اس کا جو ذریعہ وصول ہے ہماری طرف جو پہنچنے کا راستہ ہے وہ جب گمان کے تحت ہے، یقینی نہیں ہے، تو کیسے ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے لائق عمل بنا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ دیکھیں، اس کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جب آپ کی معلومات حاصل ہوتی نا، علم، تو اس کے مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو کیفیت ہے اس کو تخیل کہا جاتا ہے۔ میں ایک مثال سے واضح کروں، میں اگر زکوٰۃ کے مسائل مثلا بیان کر رہا ہوں اور میں کہوں کہ جس نے گاڑیوں کا ایک شو روم بنایا ہے جس کا مقصد گاڑیوں کو بیچنا ہے، تو ان گاڑیوں کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ میں کہوں کہ اگر اس کے پاس اتنے ویٹس کاریں ہو تو اس کی زکوٰۃ اتنی ہوگی مثلا۔ اب جیسے میں نے ویٹس کار کا لفظ بولا تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں آیا کہ
یار یہ باہر جو گاڑیاں کھڑی ہے اٹ میں وٹس کار ہے یا نہیں ہے. صرف عارضی طور پر یہ بات ذہن میں آئی، لیکن اس کو اپنے ذہن میں جمایا نہیں اس خیال کو کہ اس کے متعلق آپ سوچتے رہے، بلکہ ایک خیال آیا اور گزر گیا. تو اس کیفیت کو تخیل کہا جاتا ہے. تخیل. اس کے بعد پھر ایک دوسری کیفیت ہے کہ آپ نے ذہن کو وہاں ذرا ٹہرایا اور اس بات پر آپ ذرا غور کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یار میں جب آ رہا تھا تو وہ پہلی والی جو گاڑی تھی سلور کلر کی وہ وٹس گاڑی مجھے لگ رہی تھی، تو وہ وٹس گاڑی تھی جو میں نے دیکھی تھی. تو تھوڑا سا ذہن کو آپ نے وہاں ٹہرایا. اب یہ جو کیفیت ہے اس میں پھر آگے کئی درجات بن جاتے ہیں. یہ کیفیت اگر یوں ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ تو یہ بات راجع ہو کہ ویٹس کار تھی وہ، نہ یہ بات راجع ہو کہ ویٹس نہیں تھی کوئی اور کار تھی، بالکل ایک برابر درجے کا احتمال آپ کے ذہن میں رہے، تو اس کیفیت کو شک کہا جاتا ہے. پھر اس سے آگے ایک اور کیفیت ہے کہ آپ کا گمان ایک طرف غالب ہو جائے. اب اس گمان کا جو غلبہ ہے اس میں پھر درجات ہیں. اگر یہ گمان آپ کا یقین میں تبدیل ہو اور آپ کو قطعی طور پر بغیر کسی شک و شبے کے یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ ویٹس کار میں نے دیکھی تھی، تو اس کیفیت کو یقین کہا جاتا ہے. اب اس یقین میں بھی دو مرتبے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے بذات خود وہ گاڑی دیکھی تھی، تو اگر لاکھ لوگ بھی آپ کو کہے کہ وہاں ویٹس کار نہیں تھی تو آپ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور خوب غور سے آپ نے دیکھا تھا اور اس نیت سے دیکھا تھا کہ میں یہ ملاحظہ کر لوں کہ واقعی یہ گاڑی ہے یا نہیں. تو ایسی بات سے کوئی آپ کو نہیں ہٹا سکتا، کسی شک ڈالنے والے کی شک سے آپ اپنی بات سے نہیں ہٹ سکتے. تو یہ یقین ہے. لیکن اگر الطاف صاحب نے کسی کو مامور کیا ہو کہ آپ باہر گاڑیوں میں دیکھو کوئی ویٹس گاڑی ہے یا نہیں، یہ ہمیں سیکورٹی رسک کے طور پر خبر ملی ہے کہ کس طرح کی گاڑی آ رہی ہے، تو ان کو اگر کسی آدمی نے دیکھ کر آ کر خبر دی کہ کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی بات کو تقلید میں لیا ہے، اس کی بات کو اپنے علم کا ذریعہ بنایا ہے جبکہ خود ان کا مشاہدہ نہیں تھا. اب اس تقلید میں یہ احتمال ہے کہ کوئی دوسرا آدمی آئے وہ کہے کہ یار اس طرح کی گاڑی تو ہے، اور ان کا جو سابقہ علم تھا وہ ختم ہو جائے. تو یہ بھی یقین کا ایک درجہ تھا، لیکن وہ زائل اور ختم ہونے والا تھا. دوسرے آدمی کی بات سے وہ یقین خراب ہو سکتا تھا، تو اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اب ایک اور مرحلہ ہے جس کو ظن کہا جاتا ہے کہ ایک طرف غالب گمان ہو جو یقین کی طرف مائل ہو، لیکن دوسری طرف ایک ادنیٰ احتمال یہ بھی ہو کہ شاید یہ ایسا نہ ہو. تو اس صورت میں جو غالب گمان کا پہلو ہے اس کو ظن کہا جاتا ہے. عربی کا جو لفظ ہے ظن، اسی معنی میں حدیث ظنی ہے. اور جو بہت کمزور درجے کا جو پہلو ہے اس کو وہم کہا جاتا ہے. تو ایک جانب وہم ہے اور دوسرا جانب ظن ہے. اب اس طرح کا جو ظن ہے یہ ہماری زندگی کا معیار ہے. ہم ساری زندگی اسی ظن کے تحت گزارتے ہیں. آپ جو یہاں آئے ہیں گھر سے روانہ ہوتے ہوئے تو آپ کو 100% یقین تھا کہ بیان ہوگا یا غالب گمان تھا آپ کا؟ ظاہر ہے 100% یقین تو ممکن نہیں ہے نا. ایک غالب گمان کے تحت آپ گھر سے نکلے ہیں اپنی مصروفیات چھوڑ کر، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے کوئی احمقانہ حرکت کی ہے، آپ کو 100% یقین نہیں تھا اور پھر آپ کیوں چلے گئے. ہم مارکیٹ میں جو کاروبار شروع کرتے ہیں تو کیا 100% یقین ہوتا ہے نفع کا، یا رسک کا بھی احتمال ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم مارکیٹ میں کام بھی کرتے ہیں، پوری زندگی اس میں لگاتے ہیں، اور اربوں کربوں کی مارکیٹیں دنیا میں اس طرح چلتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ پاگل ہے، ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یقین تو ان کے پاس ہے نہیں. جو آدمی صبح سرحد سے گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آتا ہے مزدوری کے لیے، کیا اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ مجھے کام ملے گا؟ نہیں، ایک گمان ہوتا ہے. اور وہ گمان کبھی کمزور درجے میں بھی ہوتا ہے لیکن تب بھی وہ یہ کام کرتا ہے. تو اگر ظن پر عمل نہ کیا جائے تو یہ زندگی ایک لمحہ گزارنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہماری ساری زندگی اس ظن کے تحت ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب یہ بات دین کے بارے میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ظنی بات، اس کو چھوڑ لو، یہ کوئی یقینی تو نہیں ہے. تو اگر ظن چھوڑنے کے قابل ہے تو پر اپنی زندگی بھی اب چھوڑ لے، کیونکہ انسان کا کسی کا بیٹا ہونا یہ بھی ظن کی بات ہے، کوئی یقینی نہیں ہے کہ مشاہدے سے ہوئے ہو. بس جب رشتے ازدواج ہوا ہے اور دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اسی باپ کا ہوگا. نکاح میں جو 2 گواہ ہم مقرر کرتے ہیں ان 2 گواہوں کی جو گواہی ہے وہ بھی ایک ظنی دلیل ہے، قطعی تو نہیں ہے. 2 گواہ جھوٹے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، 100 بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں. تو
تو زنا کے جو گواہ ہے 4 اور نکاح کے جو گواہ ہے 2 اور معاملات میں جو گواہ ہے 2 ان 2 گواہوں پر پوری دنیا کی عدالتیں فیصلے کرتی ہے، لیکن یہ ظنی دلائل ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتے کہ سارے فیصلے غلط ہیں اس لیے کہ ظن پر مبنی ہے. تو اس ظن کے تحت ہماری ساری زندگی چلتی ہے اور ہمیں کوئی اس پر اچنبھا اور تعجب محسوس نہیں ہوتا. تو اسی ظن کے تحت اگر ہمارا دین کا پہلو بھی چلے جو خبر واحد ہے جو ہمیں حدیث کی صورت میں ملا ہے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے اور اس میں کیا عقل کے خلاف بات ہے، بلکہ اس کا انکار کرنا یا عقل کے خلاف. اب ظن کو جب آپ چھوڑیں گے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ظن کے مقابلے میں جو دوسرا درجہ آتا ہے نا وہم ہوتا ہے. تو آپ اگر ظن والے پہلو کو چھوڑ لیتے ہیں تو پھر وہم والے پہلو کو آپ لے لیتے ہیں. تو یہ کون سی معقولیت ہے کہ وہم پر تو عمل کیا جائے لیکن ظن کے اوپر عمل نہ کیا جائے؟ تو یہ بالکل ایک نامعقول بات ہے جو کسی بھی طرح فٹ نہیں ہو سکتی. ایک آخری بات میں عرض کر لوں، وقت کم ہے، کہ یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ احادیث میں تو منگڑت احادیث بھی بہت ہے، تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو یہ بات صحیح ہے کہ حدیث گڑی گئی تھی، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک حدیث جیسے کہ آٹے سے بال نکالا جاتا ہے اس طریقے سے وہ حدیث الگ کی گئی ہے. اس پر مستقل بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے جس میں ایسے منگڑت احادیثی ہو کر جمع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. لیکن اس سے ایک بڑی دلیل نکلتی ہے، دلیل حجیت حدیث کی، حدیث کے حجت ہونے کی. دیکھیں جعلی سکہ آدمی کب بناتا ہے؟ جب اصلی سکہ چلنے والے ہو نا تب جعلی سکہ بناتا ہے. اگر پاکستان کے جو 5000 کا نوٹ ہے منسوخ ہو جائے تو کوئی پاگل ہے جو اس طرح جعلی نوٹ بنائے گا؟ نہیں بنائے گا نا. تو اصلی بات جب چلنے والی ہو تو اس وقت لوگ جعلی بات اور جعلی سکہ بناتے ہیں. تو اصل حدیث اس امت کے ہاتھ دلیل رہی ہے اول سے لے کر آخر تک، تبھی تو ان لوگوں نے حدیث گڑنے کی کوشش کی ہے. اگر حدیث کی کوئی ویلیو نہ ہوتی تو پھر حدیث گڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک عام سی بات ہے نا کہ جو کرنسی چلنے والی نہیں ہے تو اس کا نقل کوئی کون کیوں اتارے اور جعلی سکہ کیوں بنائے؟ تو یہ بذات خود حدیث کی حجت ہونے کی دلیل ہے. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ حدیث منگڑت روایات جو ہے نا وہ الگ کی گئی ہے، اس میں کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. معجزات کے ذریعے ان کو جب پیغمبر مانا گیا اور ہم نے تسلیم کر لیا تو اس کے بعد ان کی باتوں میں ہم یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ یہ تو دلیل ہے یا نہیں ہے. ان کی ساری باتیں دلیل ہے، اور قرآن تو قرآن کی روح سے ہے، باقی باتیں بھی ان کی وحی ہے. اور قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو وحی ہوئی ہے. باقی انبیاء کی وحی میں یہ فرق ہے کہ ان کا جو وحی کتاب کی شکل میں تھی وہ بھی معجز نہیں تھی، اور ہمارے پیغمبر کی جو کتاب جو وحی کتاب کی شکل میں ہے معجز ہے. انسان اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتا، اور جو دوسری وحی ہے وہ غیر معجز ہے. اور یہ وحی جس طریقے سے ہمیں پہنچی ہے تو اس سے ظن غالب کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور ظن غالب یہ علم کا اور معلومات کا وہ درجہ ہے جس پر ہم اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں. تو دین کے اس حصے پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور اگر ہم حدیث کو بالکل کاٹیں گے اور قرآن ہی کو کہیں گے کہ اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو اس حدیث پر بات آئے گی جس کے بارے میں جس حدیث میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ میں ایسے کسی آدمی کو اپنی امت میں سے نہ دیکھو جو اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو اور کہو کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب بھی کافی ہے اور اللہ نے جو کتاب ہی کافی ہے، اور جو اللہ نے حرام کی ہے اس کتاب میں وہی حرام ہے، باقی کچھ حرام نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللہ، کہ ایسی بات نہیں، یہ بات غلط ہے. رسول اللہ قرآن کے علاوہ جس چیز کو منع کرے تو وہ بھی ایسے ہی ممنوع ہے جیسے کہ قرآن میں منع شدہ چیز ممنوع ہے. تو یہ حدیث ہے ظن غالب کے تحت ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے اور اس کا انکار کیا جائے تو پھر دین کا وہی حلیہ اور وہی شکل سامنے آئے گی جو میں نے ابتدا میں عرض کر لیا. اور یہ وہی دین ہے جو غلام احمد پرویز نے پیش کیا تھا. تو وہ غلام احمد نہیں تھا بلکہ وہ بگوڑا غلام اور سرکش غلام تھا جس نے اپنے آقا کی ایک بھی بات نہیں مانی. تو یہ اس قسم کا غلام تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. آج کا موضوع چونکہ جو ہے سوال و جواب کی نشست کا متقاضی ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی
اس قسم کے جب ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہم سوال و جواب کی نشست منعقد کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تحریری طور پر سوالات ہوتے ہیں جس کے مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں. ہمارے ساتھی درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، جن ساتھیوں کو سوالات کرنے ہیں وہ تحریری طور پر جو ہے سوال جو ہے یہاں بھیج دیں. سوال نامے جو ہمارے ساتھی یہاں تقسیم کرنے کے لیے موجود ہیں. اس دوران میں کچھ ضروری اعلانات کر لیتا ہوں، انتہائی ضروری اعلانات ہیں، آپ سن لیں. سب سے پہلا تو اعلان میں یہ کروں گا، یہ سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے ہمارے سیمینار کا لگا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ جامعۃ الرشید کے تحت جو چوتھا سیمینار ہوگا اس سال کا. اور اسلامی مالیات پر جو ہم نے نشستیں شروع کی ہیں اس کا انشاءاللہ تعالی یہ دوسرا پروگرام ہوگا، جس کا موضوع ہے مروجہ سودی نظام کی شکلیں اور جائز سرمایہ کاری کے مواقع. یہ اس کی نشست نمبر 2 ہوگی، اور یہ انشاءاللہ تعالی 3 اپریل کو صبح 10:30 تا 1:30 بجے گل بہار لان عالمگیر مسجد کے سامنے عالمگیر روڈ پر منعقد ہوگی، اور اتوار کا دن ہوگا انشاءاللہ. تو بہت سارے اہم موضوعات پچھلی نشست میں ڈسکس کیے گئے تھے. میں پھر سے آپ کو لوگوں کی یاد دہانی کے لیے بڑے اہم موضوعات تھے، اور اس پر جو ہے ہمارے علماء اکرام نے بہت زبردست قسم کا ڈسکشن کیا تھا. اس کو بہت زیادہ سراہا بھی گیا، اور اس کی ویڈیو کلپس اور پوری ویڈیوز جو ہے لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ جو ہے پورے پاکستان میں دیکھی گئیں، اور ابھی بھی اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے. اور بہت زبردست ڈیمانڈ ہمارے یہاں کے کارپوریٹ سیکٹر سے بہت زبردست ڈیمانڈ ہے، اور ہمارے یہاں کے جو کالجز یونیورسٹیز سے، اور خاص طور پر جو بزنس اسکولز ہیں ان کی طرف سے بڑی زبردست ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اس قسم کے سیمینارز کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. پچھلی مرتبہ جو چیزیں ڈسکس کی گئی تھی سیمینار میں وہ کچھ اس طریقے سے تھیں: بینکنگ اور اس کے متبادل طریقے، انشورنس اور اس کے متبادل طریقے، اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کا کاروبار، انعامی بانڈز، اور جناب جو ہے بینکوں کے ذریعے درآمد و برآمد، قومی بچت کی اسکیمیں، کاروبار، گھر اور گاڑی کے لیے سرمایہ لینے کے جائز طریقے، مارکیٹوں میں رائج نقد اور ادھار کی مختلف صورتیں. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے ڈسکس کی گئی تھیں، کچھ باقی چیزیں رہ گئی تھیں. تو باقی چیزیں جو تھیں وہ اس بار ڈسکس کی جائیں گی. اس کے علاوہ بالتفصیل جو باتیں ڈسکس کی جائیں گی اس بار جو ہمارے موضوع کا حصہ ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے ہے: نمبر 1 پلاٹس اور جائیداد کا کاروبار، نمبر 2 سونے چاندی اور کرنسیوں کی تجارت، نمبر 3 کاروبار میں مشارکت یعنی پرائیویٹ پارٹنرشپ انویسٹمنٹ، نمبر 4 اسلامک بینکنگ میں سرمایہ کاری، نمبر 5 اسٹاک مارکیٹ میں حصص کا کاروبار، نمبر 6 ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ اینڈ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں سرمایہ کاری. تو ان چیزوں کو ہمارے 3 علماء اکرام ڈسکس کریں گے، اور وہ کچھ اس طریقے سے اس کی تفصیل کہ ہمارے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب یہ بھی ان میں مقررین کی فہرست میں ہیں. اس کے علاوہ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب ہوں گے، اور ہمارے کی نوٹ اسپیکر جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز بھی ہوں گے. وہاں بھی انشاءاللہ تعالی موضوع کے حوالے سے پہلے گفتگو ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے علماء اکرام کا ایک پینل انشاءاللہ تعالی سوالات کے جوابات دے گا. تو انتہائی اہم قسم کی یہ اسلامی مالیات پر یہ نشستیں شروع ہوئی ہیں. آپ حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ ان نشستوں میں نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ ہمارے یہاں کا جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر، بینک سے اور معاشی اداروں سے متعلق حضرات ہیں ان میں ہم بھرپور دعوت چلائیں. خواتین خاص طور پر اس سلسلے سے اپنے آپ کو مستثنا بالکل نہ کریں، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام کے حوالے سے خواتین کو بھی اتنا ہی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے جتنے فکر مند ہمارے مرد حضرات ہیں. تو اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دعوت نامے بھی آ گئے ہیں، اس کے انویٹیشن کارڈز. جو حضرات انٹرسٹڈ ہوں وہ ذکی بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جاتے ہوئے دعا کے بعد جو ہے کارڈز وغیرہ لے لیں. اپنے دوستوں میں اور اپنے حلقہ احباب میں اس کی دعوت چلانے کے حوالے سے جتنی بھی آپ کمر بستگی دکھائیں گے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے پھل جو ہے میٹھا ہو جائے گا. اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں کہ 300 سال کے دور غلامی کے بعد، جس کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں،
پاکستان بننے کے بعد ہمارا سارا کا سارا رجحان جو ہے وہ عبادات پر تو رہا، لیکن جو ہے اس قسم کے جو موضوعات جو معاملات ہیں اس سے ہم تہی دست رہے، اس لیے کہ جو ہے وہ انگریز جو 300 سال پہلے جو ہے جو قوانین انیکٹ کر کے گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے ملا اور مسٹر کی تقسیم کر دی تھی، یعنی کہ دینی مدارس الگ اور ہمارے یہاں کے جو ہے جدید ادارے الگ، تو ہم پھر اس کے بعد معاملات سے تو بالکل الگ ہو گئے نا، حلال اور حرام کے معاملات سے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا۔ اب الحمدللہ جامعۃ الرشید اور اس جیسے اداروں نے الحمدللہ اس حوالے سے پیش رفت کی ہے، سب سے منظم ایفرٹ اس وقت جو ہے جامعۃ الرشید کی ہے اس ریفرنس سے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں جامعۃ الرشید کا دست و بازو بننا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ساتھی انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کھڑے ہوئے ہوں گے، تو آپ حضرات جو ہے اس حوالے سے جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ ایک اعلان۔ دوسرا اعلان، اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی 10 اپریل کو صبح 11:30 بجے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہی منعقد ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اس کی نشست نمبر 2 ہوگی یا کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس کافی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ جو کچھ اشکالات جو تھے نا، جیسے یہ احادیث اس لیے محفوظ نہیں کہ دور نبوت کے میں ان کی کتابت کا کوئی انتظام نہیں تھا، اسی طریقے سے حدیث کی کتابیں دور نبوت کے 300 سال بعد لکھی گئیں، روایت و درایت سے کلام کے معنی و مفہوم میں اس کو تو آپ نے ڈسکس کیا تھا، تو یہ اس قسم کے جو بہت سارے اشکالات ہیں اور بہت سارے اشکالات ہیں، ان کو بار بار جو ہمارے جو نوجوان طبقے کے سامنے جو اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، وہاں کے اساتذہ، نہ صرف وہاں پڑھنے والے طلباء بلکہ وہاں کے اساتذہ، یہ ہمارے جو دیندار قسم کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ ایک ایک کر کے یہ سوالات اٹھاتے ہیں، تو ہمارے خیال میں تو یہ ہے کہ اس کو اور مزید اس کو واضح ہونا چاہیے، اور اس قسم کے جتنے بھی اشکالات پیش کیے جاتے ہیں یہ ایک تربیتی نشست ہے ہماری، اور اس تربیتی نشست کے تحت جو ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے ہمارے جو نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ حاضری جتنی ہونی چاہیے تھی وہ اس کے اعتبار سے کم ہے، ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی نشستوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر، خاص طور پر ہمارے نوجوان طلباء کو اور ہماری نوجوان نسل کو لانے کا ہمیں بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا مفتی صاحب کہ اس قسم کے جو اشکالات جو ہیں وہ اگر تو آپ کے نزدیک یہ دوسرے نشست کا یہ موضوع متقاضی ہے تو بسم اللہ، اور اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وہ آپ حضرات کے اوپر ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہم تو چاہ رہے ہیں، ہم تو ذکی بھائی اور میں یہی ڈسکس کر رہے تھے اور ہمارے دیگر ساتھی بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر تفصیل جو ہے ذرا اور جو اشکالات جو ہے سامنے آ جائیں اور پھر اس کے جو ہے جوابات آ جائیں نا، تو ہمارے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بالکل جوان ہو کر جو ہے ان اشکالات کے جو ہے نا بھرپور طریقے سے جوابات، آج تو آپ نے ماشاءاللہ جو ہے اصولی باتیں کی ہیں، اور اصولی باتیں جو کی ہیں نا تو اس میں بھی میں ہمارے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ اس کی ریکارڈنگ 2-3 مرتبہ سنیں تاکہ بالکل جو ہے ذہن میں جو ہے جاگزین ہو جائے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہے یہ آپ نے ایک نشست میں یہاں بیٹھ کر سن لیا، اس میں سے آدھے سے زیادہ ساتھی تو جو ہے تقریباً جو 11:45 اور 12 بجے آئیں، تو شروع سے جو ساتھی آئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو تو بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جو بیچ میں آئے جو بعد میں آئے تو ان کو تو پھر دوبارہ سننا پڑے گا۔ یہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ کیفیت یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک ہمارے بہت اچھے دیندار ساتھی، ان کو پرسوں رات کو ایک دعوت میں ہماری ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے اس پروگرام کے حوالے سے دعوت دی۔ میری عادت ہے کہ پروگرام کی بالتفصیل دعوت دیتا ہوں، موضوع بھی بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے کچھ پوائنٹس بھی بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہے اہمیت اجاگر ہو۔ تو وہ ساتھی کو جب میں نے موضوع پورا بتایا نا، انکار حدیث پر دلائل کا علمی و تاریخی جائزہ، تو وہ کہنے لگا یہ غیر مقلدین کے خلاف ہوگا نا، تو میں نے کہا کہ بھائی یہاں غیر مقلدین کی بات ہی کیا ہے، یہاں تو جو ہے دیکھیں یہ جو احادیث کا جو انکار کر چکے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ جو دلائل دیتے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور ان کے جو وہ جو شکوک و شبہات ہمارے جو نوجوان نسل کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں تو ان کے متعلق جو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے دیندار طبقے کا یہ عالم ہے، ایک بہت بڑا قانون دان مجھے ملا، ان کو میں نے دعوت دی، تو اس قسم کے لوگ جو ہے جو جدید تعلیم سے آراستہ پیراستہ جو حضرات ہیں نا، ان لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے ہاں یہ تو بہت زیادہ کنٹروورشیل ایشو ہے نا، تو یار اب اس قسم کے موضوعات تو چلتے رہتے ہیں، اس کو ہم کنٹروورشیل کہیں گے، اگر ہم اس کو کنٹروورشیل کہیں گے تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام کہاں جائے گا پھر؟
تو اس قسم کی کیفیت ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. اور اتنی جو ہے بیگانگی جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے ہمارے دین کے ساتھ، کہ جو ہے 4 مہینے میں بھی لگائے ہوئے ہوں، 40 دن بھی لگائے ہوئے ہوں. اور بیگانگی کا یہ عالم ہے کہ انکار حدیث پر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ وہ غیر مقلدین کے خلاف ہوگا. اعلان سن لیں دوسرا. تو انشاءاللہ تعالی دوسری نشست ہوئی مفتی صاحب، دوسری نشست انکار حدیث پر دلائل کا علمی و تاریخی جائزہ کے موضوع پر بھی ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور جناب مفتی محمد حسین خلیل صاحب ہی ہمارے مدرس ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو 3:30 تا 4:30 بجے خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس ماہ یہ درس جمعرات 17 مارچ کو ہوگا، اور موضوع انشاءاللہ اس کا ہوگا میاں بیوی کے حقوق. ہمارے القرآن کورسز سے منسلک ایک خاتون کا آپریشن ہوا ہے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اور جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آسان ترجمہ قرآن یہاں باہر اسٹال پر دستیاب ہے، اور جن حضرات و خواتین نے اپنے موبائل نمبر رجسٹر نہیں کروائے وہ کروا لیں تاکہ تمام میسیجز مل سکیں بر وقت. خاص طور پر ابھی یہ جو جامعۃ الرشید کا سیمینار آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ ہم کرتے رہیں گے. میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو سوالات ان کے پاس ہیں ان کے جوابات دیں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے بارے میں کوئی طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو یہی تو بات ہے کہ اگر قرآن پر حدیث کے بغیر عمل کیا جائے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ لولا السنہ ما عرفنا القرآن، کہ اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے. قرآن میں جو بات کہی گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کیا ہے، تو یہ بات جب ہی درست ہوگی جب قرآن کو اب حدیث سمیت لے لیں. اگر قرآن کو حدیث کے بغیر لے لے تو دین مکمل نہیں بنے گا پھر، اس لیے کہ قرآن میں نماز کا طریقہ تک نہیں بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے. حج کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے منا کس دن جانا ہے، عرفات کس دن جانا ہے، وہاں کس طرح کچھ کرنا ہے. نکاح اور طلاق کے مسائل کچھ ہے لیکن اس کے بھی تمام احکام نہیں ہے. زکوٰۃ کا تناسب نہیں بتایا کہ کتنا زکوٰۃ آپ نے دینا ہے، اور بہت ساری چیزیں. صرف عقائد کی جو باتیں ہیں وہ تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے. تو قرآن کی تکمیل اور مکمل ہونے کی بات ہی جب آئے گی، اور اس طرح کے سوالات کا جواب ہی جب آئے گا جب حدیث کو بھی ہم ساتھ مان لیں. اور یہ ایک دلیل ہے حجیت حدیث پر، نہیں ہے کہ کوئی سوال. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں مترادف الفاظ ہے، اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، دونوں مترادف الفاظ ہے بس. سیرت پر مستند اور عمدہ کتاب تجویز کیجئے. تو 3 کتابیں میرے خیال میں عام لوگوں کے لیے، ایک تو سیرت النبی حضرت شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی، اور سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کندہلوی رحمہ اللہ کی، اور اسوہ رسول اکرم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی. یہ 3 بہت ہی عام فہم کتابیں ہیں. اور اس میں جو شبلی نعمانی کی سیرت ہے اس میں عقلی انداز میں بھی بہت ساری موضوعات پر بات ہوئی ہے، جیسے کہ معجزات کی بحث ہے، اور آگے جو انبیاء کے لیے وحی کے طریقے ہے، تو وحی اور معجزات اور نبوت ان جیسے مسائل پر خالص عقلی اور سائنسی اور منطقی انداز میں بھی بات ہوئی ہے، تو بہت ہی مفید ہے. منکرین حدیث ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جسے وہ عمل متواتر کہتے ہیں. عمل متواتر کا جواب کیسے دیا جائے؟ تو یہ وہی بات ہے جو میں نے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تواتر سے ثابت ہے وہ تو یقینی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظنی ہے، اور ظن کے بارے میں تو یہی ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، لہٰذا باقی حدیث پر عمل نہ کیا جائے. تو ہمارے گفتگو کا آخری حصہ سارا اسی پر تھا کہ ظن ہمارے دنیاوی احکام میں اور دنیاوی چیزوں میں بھی قابل عمل ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، اور دینی احکام میں بھی ہے. تو حدیث بھی اسی اصول کے تحت ہے، اور وہ بھی حجت ہے اور دلیل ہے. حدیثوں کی درجہ بندی کی وضاحت کرے. نیز ضعیف حدیثوں سے منکرین کس طرح ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں؟
حدیث کی درجہ بندی تو ایک تو متواتر حدیث ہے جو اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ناممکن ہو. جیسے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ مکہ مکرمہ ایک جگہ ہے، چلو وہ تو دیکھا بھی ہے، حج عمرہ کیا ہے، لیکن ہم امریکہ میں ٹیکساس نام سے ایک ریاست ہے مثلا، وہ موجود ہے، تو اس بات پر ہمارا یقین ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ تواتر سے یہ بات ہمیں پہنچی ہے. تو تواتر کا مطلب اتنے ذرائع سے وہ بات پہنچنا کہ اس میں انسانی ذہن سے یہ احتمال ہی ختم ہو جائے کہ اس میں کوئی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو حدیث متواتر ایک قسم ہے. جیسے کہ یہ جو مشہور حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو یہ متواتر حدیث ہے. اس طرح رجم سے متعلق جو احادیث ہے تو وہ بھی متواتر احادیث ہے، وہ بھی اتنے زیادہ صحابہ کرام نے نقل کیے ہیں، اتنے زیادہ راویوں نے نقل کیے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اور غلط فہمی پر جمع ہونا ناممکن ہے. دوسرا درجہ پھر حدیث صحیح کا آتا ہے، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں، حدیث مشہور اور خبر واحد. حدیث مشہور وہ ہے کہ ابتدا میں تو ایک آدمی نے بات سنی اور آگے نقل کر دی، لیکن اس ایک نقل کرنے والے سے بہت سارے لوگوں نے وہ بات سنی اور پھر بہت سارے لوگوں نے آگے نقل کر دی. تو ابتدائی نقل کرنے والا ایک تھا، آگے اس میں اضافہ ہوتا گیا، تو یہ خبر مشہور ہے. اور خبر واحد وہ ہے کہ ہر مرتبے میں مطلب یہ ہے کہ ایک یا دو یا تین آدمیوں نے اس کو نقل کیا اور اس طریقے سے ہمیں وہ بات پہنچی ہو. اس میں ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جس میں نقل کرنے والا اس کا جو حافظہ ہے، یادداشت کی جو قوت ہے یاد کرنے کی، وہ کمزور ہو، یا وہ کسی ایسی دینی کمزوری میں مبتلا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ دین کے امور کے بارے میں کوئی زیادہ خیال نہیں رکھتا، جس کو فاسق کہا جاتا ہے یا خلاف مروت کاموں کا مرتکب کہا جاتا ہے. تو ایسے شخص کی روایت ضعیف ہوتی ہے. لیکن جتنے بھی راوی ہیں ان کی جو بھی کیفیت ہے وہ سارے محدثین نے بتائی ہے، بیان کی ہے. اور ایسے محدثین جنہوں نے اپنی زندگی اس میں صرف کی، انہوں نے ایک ایک آدمی کی جانچ پڑتال کی اور ہر آدمی کے بارے میں انہوں نے ایک رائے قائم کی ہے کہ یہ اس طرح کا آدمی تھا. تو کوئی اس میں اشتباہ والی بات ایسی نہیں ہے. اور اشتباہ اگر کہیں ہے بھی تو اس کا اصول بھی ہے کہ جس طرف اکثریت ہے تو ان کی بات لی جائے گی، جس محدث نے تفصیل سے اور وجوہات بتا کر بات کی ہے تو اس کی بات لی جائے گی، جس نے مجمل قسم کی بات کی ہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی. تو ہر چیز کے ایک اصول طے ہیں. حدیث ضعیف سے کیا مطلب ہے، کس وجہ سے ضعف، یہ بے بات آ گئی. کیا سر سید احمد خان کو منکرین حدیث میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو ہم ٹوٹلی منکر حدیث جیسے کہ یہ پرویز تھا اس طرح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سارے حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے، تو جزوی طور پر وہ یقیناً منکر حدیث تھے. اور جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی جزوی طور پر منکر حدیث ہے. علامہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان سے تمام روایات اکثر وہ ہے جو اختلافی مسائل سے متعلق ہے، گویا باور کرایا جاتا ہے کہ وہ امت میں اختلاف کروانے کے باعث ہیں. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. جو انہوں نے حدیث نقل کی ہے وہ تو دین سے متعلق باتیں ہیں. تو اگر اس سے مجتہدین میں کسی نے ایک حدیث لی، کسی نے دوسری لی اور اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو اس میں ان کو کیسے مورد لعن و طعن قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان کے وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے بات نقل کی کہ سارے لوگ اسی حدیث پر چلے، لیکن کچھ لوگ چلے کچھ نہیں چلے. تو اختلاف تو مجتہدین کے اپنی ذاتی علم و فہم کا نتیجہ ہے، کیونکہ ایک محدث اور ایک مجتہد اور ایک فقیہ جب اپنی رائے قائم کرتا ہے تو وہ کئی چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ اس روایت کی استنادی اور ثابت ہونے کی جو معیار ہے اور جو حیثیت ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. اس کے معانی جو عربی لغت کے حساب سے بنتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. قرآن کے ساتھ کون سی روایت زیادہ مطابق ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے. صحابہ کی عملی زندگی سے کس بات کی زیادہ تائید ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. تو کسی کی معلومات ایک طرف جاتی ہے، کسی کی دوسری طرف جاتی ہے، لیکن یہ ایک ذیلی بات ہے. اس کے پیچھے سب نے یہ تصور تسلیم کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے جو حدیث ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے، تبھی تو یہ اختلاف آیا ہے. اگر وہ دلیل ہی نہ ہو تو پھر اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کو کیوں دلیل بنایا جائے اور اس کی بنیاد پر کیوں اختلاف کیا جائے. تو یہ اختلاف ہی اس بنیاد پر ہے کہ حدیث کو حجت مانا جائے، تب یہ اختلاف کی صورت پیش آ سکتی ہے. جس کی اپنی وجوہات ہے، جس نے اس کی وجوہات دیکھنی ہے تو وہ اختلاف ائمہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے،
وہ دیکھ لے جس میں مجتہدین کے آپس کے علمی اختلافات کی وجوہات انہوں نے 10-12 اہم وجوہات ذکر کی ہے کہ اس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف وارد ہوا ہے۔ جو حدیث جعلی ان کو بقول آپ کے آٹے سے بال کی طرح نکال دی گئی، مگر کس طرح؟ تو اس طریقے سے کہ انہوں نے ان راویوں کی کھوج لگائی اور یہ ثابت کیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور جھوٹ آدمی جو حدیث بتائے گا تو وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ تو ہر آدمی کے گھر جا کر، اس کے قبیلے اور خاندان جا کر اس کی پوری تاریخ انہوں نے دیکھی اور اس کے جھوٹے ہونے کا 100% یقین کر لیا، اور پھر کہا کہ یہ کذاب ہے، وضاع ہے، جھوٹا آدمی، اس سے بچو، اور جس روایت میں آئے تو وہ منگڑت حدیث ہے۔ تو یہ سرسری کام نہیں ہوا، بہت گہرائی سے ہوا ہے۔ محدثین کی احتیاط سے متعلق ایک مختصر واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ترمذی دوسری جلد میں ایک روایت ہے کہ ایک مشہور محدث یحییٰ بن معین، ان کو کسی محدث سے پتہ چلا کے بارے میں کہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جو اس یحییٰ بن معین کو معلوم نہیں تھی۔ تو حج کے موقع پر یہ ان سے ملے، تو جیسے ملے تو فوراً ان سے پوچھا کہ آپ کو اس طرح کی روایت پہنچی ہے اس سند سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ مجھے سناؤ۔ تو جیسے اس نے سنانا شروع کیا اس محدث نے، تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ لو کان من کتابک، کہ آپ کے پاس جو لکھی ہوئی مکتوب ہے، ذخیرہ ہے، اگر اس سے آپ سنا دیتے تو زیادہ احتیاط کا باعث ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ محدث اٹھ کر چلنے لگے کہ اپنی کاپی اٹھائے اور وہی سے دیکھ کر ان کو سنائیں۔ تو جیسے وہ اٹھے تو انہوں نے دامن سے کھینچا ان کو کہ نہیں، بیٹھ جاؤ، میری اور آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ مجھے پہلے حدیث سناؤ زبانی تاکہ میں اس کو لکھ لوں، پھر اس کے بعد آپ اپنی کتابی بے شک لاؤ۔ تو ایسے ہی ہوا۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنی زندگی کا جو رسک تھا اس کو برداشت نہیں کیا، اس حدیث کو پہلے محفوظ کیا، پھر کہا کہ آپ کتاب سے بھی سناؤ تاکہ مزید تاکید اور احتیاط کا تقاضے پورے ہو جائیں۔ تو اتنا زیادہ اہتمام تھا محدثین کا حدیث سے متعلق، پوری زندگی 60 70 سال کوئی اور کام نہیں کیا، پوری دنیا میں گھومتے رہے، ہزاروں لاکھوں میل سفر کرتے رہے، اس لیے کہ ایک نئی حدیث ان کو ملے، کسی راوی کے بارے میں حالات ملیں۔ تو اس دین کو جب اللہ نے محفوظ رکھنا تھا تو ایسے لوگوں کو تیار کیا اور اللہ نے لگایا ان کاموں پر ان کو۔ انکار حدیث کہتے ہیں کہ آپ کہ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے مصلی ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے اس کو آپ نماز کی جگہ بناؤ، قرآن میں یہ حکم ہے۔ لیکن یہ کہاں بتایا ہے کہ وہاں نماز کیسے پڑھو، کتنی رکعت پڑھو، اس نماز کے اندر کیا پڑھو؟ تو قرآن کے اس اجمالی بات سے کیسے یہ بات آ گئی کہ نماز کا سارا طریقہ قرآن میں ہے؟ یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے۔ انکار حدیث کہتے ہیں، یعنی منکرین حدیث کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرو، اس پر نہیں کرو، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن میں اس پر عمل کرو۔ دیکھیں یہ میں نے جیسے عرض کیا دوسرے درجے کی باتیں ہیں۔ پہلے آپ اس کو تسلیم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ اس کو جب آپ تسلیم کریں گے تو اس کے نیچے پھر ان کی باتوں میں یہ بات ہوگی کہ کوئی اس حدیث کو لے گا، کوئی اس کو لے گا، کس کا رجحان اس طرف ہوگا، کسی کا اس طرف ہوگا، لیکن سب کے پیچھے جو ایک مشترک نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ذات اتھارٹی تھی، ہم اس کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے، کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ لیں۔ موضوعات کیے گئے کہ محدثین نے اس پر کام کیا ہے، تو ان موضوعات میں کس کا قول حرف آخر ہوگا؟ موضوعات پر تمام محدثین اکثر متفق ہے۔ جس راوی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کذاب ہے تو سب کی رائے اس کے بارے میں ہی ہوئی۔ اس میں بہت کم اختلاف ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا نہیں، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جتنی موضوع حدیثیں ہیں وہ بالاتفاق موضوع ہیں۔ اولی الامر منکم کا ترجمہ بعض حضرات جو حاکم حکمران بھی کرتا ہے، یہ اصل میں لفظ کا فرق ہے۔ اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوں، خواہ وہ حکمران ہو یا نہ ہو۔ تو علماء بھی شامل ہے، مجتہدین، محدثین اور حکمران جو دین پر عمل کرنے والے اور دین کا علم رکھنے والے، وہ حکمران بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن ان کی بات اس وجہ سے لی جائے گی کہ وہ دین کی روح سے بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حکمران ہیں۔ اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حکمران اگر گناہ کی کوئی بات کرے اور کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔
تو حکمران کی اطاعت وہ مستقل اتھارٹی کی حیثیت سے نہیں، یہ وہ قرآن و حدیث کے احکام کے تابع ہے۔ تو اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، خواہ مجتہدین ہو، خواہ حکمران ہو، خواہ جو بھی ہوں، تو یہ اس آیت میں مراد ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں اجماع امت کی طرف اشارہ ہے کہ پوری امت کا جو اتفاقی موقف ہو وہ ایک مستقل دلیل ہے۔ باقی جو ہے کہ بس اہم سوالات یہی تھی، وقت بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.